حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے، حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے، اور کسی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے، کسی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے، مگر اس دور میں یارو یہ زحمت کون کرتا ہے۔ آداب عرض ہے دوستو، میں آپ کا دوست آیت اللہ آیت اردو لاورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا پرجوش استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگ غالب کی ایک مشہور غزل کی تشریح کریں گے۔ یہ وہی غزل ہے دوستو جس کا مطلع ابھی 66 BPSC میں تشریح کے لیے آ چکا ہے، اور یہ غزل UPSC، BPSC اور UPPSC تینوں کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے دیکھا 66 BPSC میں قصائد سودا سے جو شعر آیا ہے، اسی قصیدہ سے 65 BPSC میں بھی آیا ہے، یعنی کہ 65 میں اور 66 میں دونوں میں قصائد سودا کا ایک ہی قصیدہ سے شعر آیا ہے۔ تو آنے والے 67 کے لیے، آنے والے امتحان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسی غزل سے کوئی اور دوسرا شعر دے دے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں دوستوں کہ غالب کے یہاں سے آپ 10 سے 15 آپ غزلوں کی تشریح کو دیکھ لیں گے نا، تو آپ کا غالب کے یہاں سے کوئی شعر نہیں چھوٹے گا۔ تو یہ بہت اہم ہوتا ہے دوستو، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 200+ مارکس آ جائے آپ کے امتحان میں، تو یہ آپ جان لیجئے کہ اگر آپ اقتباس کی تشریح کو چھوڑ رہے ہیں، یا پھر آپ کے غزلوں کے اشعار میں سے کوئی بھی ایک شعر کی تشریح کو اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ ہوگا کہ پھر آپ کو 200+ مارکس نہیں آئے گا۔ 200+ مارکس لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اقتباس کی بھی تشریح کریں، اور جو 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے ان 5 اشعار کی آپ تشریح کریں۔ آپ کا کوئی سوال چھوٹنا نہیں چاہیے، تب آپ یہ امید کریے کہ آپ کو 200+ مارکس آئے گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آئیے ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، غزل کا مطلع ہے، یہی شعر آیا ہوا تھا 66 میں، دیکھے ہوں گے کوسچن پیپر، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں۔ شعر دیکھیے دوستو کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ بڑا ہی مشہور شعر ہے غالب کا یہ۔ تو اب دیکھیے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، ایسا ہوتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر کام کا آساں ہونا آسان نہیں ہے، ہر کام کا آسان ہونا آسان نہیں ہے۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ مشکل ہوتے ہیں، ہر کام آسان نہیں ہوتا ہے، ہر کام آسان نہیں ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مشکل ہوتے ہیں، اور ان کاموں میں ہی جو کام کے مشکل ہیں، ان کاموں میں ہی ایک کام یہ ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی انسان ہو جائے، یہ کام بھی ایک مشکل کام ہے۔ آپ کہیں گے آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، آدمی میل پرسن کو آدمی کہتے ہیں، تو آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ انسان ہونا سے مراد یہ ہے کہ اچھی صفات کو اپنے اندر لانا، اچھی خصلتوں کو اپنے اندر لانا، اچھی عادتوں کو اپنے اندر لانا۔ ہم لوگ ایسے بول چال میں بھی بولتے ہیں نا کہ ارے یار انسانیت تمہاری مر گئی کیا؟ انسانیت کا ہے ہی نہیں تمہارے اندر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کی صفت اچھی صفت۔ تو اسی بات کو شاعر بہت ہی اچھے انداز میں کہا ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو یہ شعر ہے، آپ اس طرح سے اس کی تشریح کر سکتے ہو۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ اگر کوئی ایسا شعر ہے جو کہ بہت ہی گہرا شعر ہے اور پیچیدگی ہے اس میں، تو وہاں پہ وقت میں آپ کا لوں گا 1 منٹ، تاکہ اچھے سے ایکسپلین کر سکوں۔ باقی یہ شعر میں یہی ہے، اور تشریح کیسے کرنی ہے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں نے سیمپل کے لیے چند اشعار کی تشریح کر کے رکھا ہے، کیا فارمیٹ ہونا چاہیے پراپر، تو اس کے لیے میں نے آپ کا وہ ویڈیو بنایا ہے، اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ تو اب دوسرے شعر پر آتے ہیں دوستو، میں ذرا فاسٹ چلوں گا، اور جہاں پہ ہوگا کہ وہ تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے۔ اس شعر میں دیکھیے دوستو، گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی،
در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا. اب گریا و جاری جانتے ہیں، رونا ماتم کرنا. تو گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی. کاشانے کہتے ہیں گھر کو جس میں انسان رہتا ہے، گھر. تو گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی. جو میرا ماتم ہے، میرا جو گریا و جاری ہے، اس کی طلب یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ میرا جو کاشانہ، میرا جو گھر ہے، اس کی خرابی ہو. اور کیا؟ ثانی مصرع، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا. کہہ رہا ہے کہ حالت تو میری ایسی ہے کہ میرے در و دیوار سے بیابانی ٹپک رہی ہے. بیاباں کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں جو کہ بالکل ویران ہو، اور بیاباں ویران جانتے ہی ہوں گے. تو میرے گھر میں ایسی ویرانی ہے کہ در و دیوار سے جو ہے ویرانی اور بیابانی ہی ٹپک رہی ہے. اس کے باوجود میرا جو گریا و جاری ہے، میرا جو غم ہے اور میری جو پریشانی اور حیرانی ہے، میری جو دیوانگی ہے، اس کی مزید خواہش یہ ہے کہ میرا گھر اور بھی برباد ہو. تو اور کہاں تک برباد ہوگا؟ حالت تو یہ ہو گئی کہ در و دیوار سے جو ہے ویرانگی اور بیابانی ٹپک رہی ہے. تو یہ شاعر اس میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں دوستو. اس شعر کو دیکھیے. وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا. اب اس شعر میں دیکھیے دوستو، پہلا مصرع کہہ رہا ہے وائے کہتے ہیں ہائے کو. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہائے ایسا ہو گیا، تو اسی کو جو ہے پرانی اردو ہے، کچھ ورڈس آئیں گے ایسے پرانی اردو میں وائے بولتے تھے. تو وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو. کہہ رہا ہے کہ میرے اندر جو شوق ہے اور اس شوق کی جو دیوانگی ہے، وہ دیوانگی یہ ہے، محبوب سے ملنے کی جو دیوانگی ہے، جو محبوب سے ملنے کا شوق ہے میرے اندر، اس کی حالت یہ ہے کہ ہر دم، یعنی کہ ہمیشہ یہ میرے اوپر تقاضا کر رہا ہے، مجھے ہمیشہ یہ کہہ رہا ہے کہ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو. حالت یہ ہے کہ آپ خود جانا ادھر اور آپ ہی حیران، یعنی کہ خود سے ہی میں جاتا ہوں محبوب کی گلی میں محبوب سے ملنے کے لیے، اور خود ہی حیران ہو رہا ہوں کہ میں کیوں آ گیا یہاں پہ. تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ ہائے دیوانگی شوق. یہ شوق کی دیوانگی ہے کہ ہر دم مجھے جو ہے یہ جو شوق دیوانگی ہے، یہ شوق ہے، شوق کی جو دیوانگی ہے، یہ ہر دم مجھے کھینچ کر کے محبوب کی گلی میں لے جاتا ہے. اور لے جانے کے بعد پھر میں وہاں پہ حیران ہوتا ہوں کہ میں خود سے آیا. آپ جانا وہاں، آپ جانا مطلب خود سے جانا، خود ہی جانا. آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا. میں خود سے ہی جاتا ہوں ادھر محبوب کی گلی میں، اور خود ہی حیران ہو رہا ہوں کہ میں یہاں کیوں آ گیا. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ محبوب سے ملنے کا جو شوق ہے، جو دیوانگی ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ دیوانگی، وہ شوق ہی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے کہ میں خود سے ہی محبوب کی گلی میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر کے حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آ گیا، کیسے آ گیا. آگے بڑھتے ہیں دوستو. اب اس شعر میں دیکھیے. اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جلوہ از بس کے تقاضائے نگہ کرتا ہے، جلوہ از بس کے تقاضائے نگہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مژگاں ہونا. تو اب جلوہ از بس کے تقاضائے نگہ کرتا ہے. کہہ رہا ہے کہ محبوب کا جلوہ ایسا ہے کہ تقاضائے نگہ کرتا ہے، کہ اس کا جلوہ جو ہے مجھے تقاضا کر رہا ہے. کس بات کا تقاضا کر رہا ہے؟ کہ ادھر دیکھو. محبوب کا جلوہ ایسا ہے کہ وہ جلوہ مجھے بار بار تقاضا کر رہا ہے کہ میرے طرف دیکھو کہ میں کتنا حسین ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں، میرے طرف دیکھو. اور ثانی مصرع دیکھیے. جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مژگاں ہونا. اور محبوب کے جلوہ کا یہ عالم ہے، کمپیئر کر کے دکھا رہا ہے ثانی مصرع میں، کہ محبوب کے جلوہ کا یہ عالم ہے کہ جوہر آئینہ بھی چاہتا ہے مژگاں ہونا، یعنی کہ
पलक उठा के देखना, मज़गा पलक को कहते हैं, पलक उठा करके देखना। तो जब हम किसी को देखते हैं तो हम पलक को हरकत देते हैं तभी तो देखते हैं। तो जौहर आईना, जौहर आईना कहते, जौहर कहते हैं खूबी को जानते होंगे, तो आईना की खूबी, आईना की खूबी क्या है? जौहर हर किसी चीज़ में जौहर होता है, तो आईना का जौहर ये है कि वो इंसान के अक्स को साफ साफ दिखाता है। तो ये जो है आईना की खूबी हुई, आईना का जौहर हुआ ये। तो जौहर आईना भी ये चाह रहा है, जौहर आईना भी ये चाह रहा है कि मैं महबूब को देखूं, यानी कि जो आशिक है, जो शायर का जो महबूब है, शायर अपने महबूब की बात कर रहा है कि मेरा महबूब इतना खूबसूरत है कि उसका जलवा, उसका हुस्न जो है, ना सिर्फ ये कि मुझे बार बार तकाजा कर रहा है कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, बल्कि आईना को भी ये कह रहा है, आईना को भी ये कह रहा है कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ अपने अपने पलकों को मोड़ो और मेरी तरफ देखो, पलक उठाओ और मेरी तरफ देखो। तो ये बात शायर इसमें कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस शेर में देखिए, इशरत इशरत कतल गाह में तमन्ना मत पूछ, इशरत कतल गाह में तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशीर का ओरियां होना। कतल गाह, कतल गाह कहते हैं कि गाह कहते हैं जगह को, जैसे ईद गाह, ईद गाह जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, गाह कहते हैं जगह को। तो कत्ल गाह यानी जहाँ के लोगों को कत्ल किया जाता हो। और इशरत कहते हैं कि ऐश व इशरत जानते ही होंगे, जो कि शादमानी होती है, खुशी मुसर्रत, तो वो इशरत हो गया। और अहले तमन्ना मत पूछ, और क्या, हाँ देखिए पहला मिसरा में कह रहा है कि खुशी मुसर्रत ऐसी है कत्लगाह में जा कर के, अहले तमन्ना मत, मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो ख्वाहिश है, तो वो ख्वाहिश को बड़ी खुशी हो रही, बड़ी वो खुश खर्रम है, ऐशो इशरत में है कत्लगाह में जाकर, तमन्ना की वजह से। मेरी जो तमन्ना है, तो उस तमन्ना की ये ख्वाहिश, ये वो तमन्ना बहुत खुश है कत्लगाह में जाकर। क्यों खुश है भाई? कि ईद नज़ारा है शमशीर का ओरियां होना। ईद नज़ारा, ईद में लोग खुश होते हैं, तो जिस तरह से ईद में लोग खुश होते हैं उसी तरह से मैं खुश हूँ। कहाँ जाके? कत्लगाह में जा कर के। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि शायर इसमें कह रहा है कि मैं महबूब के हाथों मरने में इतना खुशी और ऐश व इशरत महसूस कर रहा हूँ कि गोया मेरी ईद हो रही है, ईद के जैसा नज़ारा है मेरे लिए। मैं कत्लगाह में गया तो मुझे ईद के जैसा नज़ारा मिल रहा है, मैं इतना खुश हूँ कि आज महबूब के हाथों से मेरा कत्ल होगा। और ये शमशीर का ओरियां होना, ईद नज़ारा है शमशीर का ओरियां होना। जब शमशीर यानी कि जब हम तलवार निकालते हैं म्यान से, तो उसको कहते हैं ओरियां होना। और ओरियां का लफ्ज़ी मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बरहना होना, बरहना होना, नंगापन, तो ये ओरियां हुआ। तो शमशीर का ओरियां होना, जब हम म्यान से तलवार निकालते हैं तो तलवार क्या हो जाता है? बरहना हो जाता है, बेपर्दा हो जाता है, ओरियां हो जाता है। तो कह रहा है कि ईद के जैसा नज़ारा हो रहा है जब मैं कत्लगाह में पहुंचा। मैं अपने तमन्ना, मेरी जो ख्वाहिश है, तो वो मेरी ख्वाहिश क्या है कि महबूब के हाथों से मेरा कत्ल हो। तो जब मैं कत्लगाह में पहुंचा तो मेरा क्या हुआ कि ईद के जैसा नज़ारा हो रहा है मेरे लिए। जैसे ही शमशीर ओरियां हुआ, मुझे कत्ल करने के लिए, मेरी गर्दन कलम करने के लिए जब तलवार निकाला गया, शमशीर निकाला गया, तो ईद के जैसा नज़ारा हो गया मेरे लिए। जाहिर सी बात है, आशिक के लिए इससे बढ़ कर के और कौन सी बात, खुशी की बात हो सकती है कि महबूब के हाथों से उनका कत्ल हो। एक सच्चा आशिक ये चाहता है कि महबूब के हाथों से उनका कत्ल हो, और इससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। इससे बढ़कर खुशी कुछ होती ही नहीं है उनके लिए। ये उर्दू शायरी में ऐसा होता है। अब हकीकत की ज़िंदगी में ऐसा है या नहीं तो एक्सपीरियंस्ड लोग ही जानेंगे, कोई तो मरना चाहता नहीं है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और इस शेर में देखिए, इस शेर में कह रहा है कि ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, तू हो और आप बसद रंग गुलस्ता होना। तो ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, कह रहा है कि हम तो खाक में लेके चले गए जो तमन्ना, जो ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की, तो उसका जो दाग है, तमन्ना,
تمنا مطلب داغ کا جو تمنا ہے، تمنا کو ہی، خواہش کو ہی یہاں کہا گیا ہے کہ داغ تمنائے نشاط. تو لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، یعنی کہ محبوب کے ملنے سے پہلے، محبوب کے ملن سے پہلے ہی ہم سپرد خاک ہو گئے، ہم مر گئے، ہم خاک میں مل گئے. ثانی مصرع دیکھیے، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستہ ہونا. تو ہو یعنی محبوب کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے بصد رنگ گلستہ، صد کہتے ہیں 100 کو، اس سے صدی بنا ہے، سینچوری. تو صد رنگ گلستہ یعنی کہ گلستہ کے 100 رنگ کے جیسے آپ بالکل خوش خرم رہیے. تو ہو یعنی کہ آپ ہو، آپ بالکل خوش خرم رہیے، ٹھیک اسی طرح جس طرح گلستہ کے 100 رنگ کے جیسے آپ بالکل خوش خرم رہیے اور اچھے سے رہیے. لیکن میرا کیا ہوا کہ میں تم سے ملے بغیر جو ہے تمنا کا داغ لیے سپرد خاک ہو گیا. بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں. اب اس شعر میں دیکھیے دوستو، عشرت پار آئے دل زخم تمنا کھانا، عشرت پار آئے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا. لذت ریش جگر، ریش جگر پڑھیے اس کو، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا، غر کے نمکداں ہونا. اب اس مصرع میں دیکھیے، اس مصرع میں شاعر کہہ رہا ہے کہ عشرت پارائے دل زخم تمنا ہونا. تو کہہ رہا ہے عشرت، عشرت اوپر بھی آ چکا، عیش و عشرت، خوشی، مسرت. اور پارائے دل، پارا کہتے ہیں ٹکڑا کو، جسے قرآن میں پارا کہتے ہیں نا کہ 30 پارے کا قرآن ہے، تو پارا مطلب ٹکڑا ہوا، قرآن کو 30 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کیا گیا، تو پارائے دل یعنی دل کا ٹکڑا. تو عشرت پارائے دل زخم تمنا ہونا، زخم تمنا کھانا، یعنی کہ مطلب عاشق کو، شاعر کو یہ بات اس کے لیے یہ بات ان کے لیے کیا ہے، شاعر کے لیے عیش و عشرت کے جیسا ہے کہ ان کا جو دل کا ٹکڑا ہے اس میں تمنا کا زخم لگے، ان کے دل کا ٹکڑا تمنا کا زخم کھائے، ان کے دل کا ٹکڑا تمنا کا زخم کھائے. تمنا کا زخم کھانا، ان کے عاشق کے دل کا ٹکڑا تمنا کا زخم کھائے، یہ بات عاشق کے لیے عشرت کے جیسا، عیش کے جیسا ہے، اور مسرت کے جیسا، خوشی کے جیسا ہے. اور کیا اس سے بڑھ کے دوسرا مصرع میں لذت ریش جگر، لذت وہی ذائقہ، اور ریش کہتے ہیں کہ زخم کو، زخم کو ریش کہتے ہیں. ریش جگر یعنی کہ جگر کا زخم، جگر کا زخم. جب ہم کبھی گر جاتے ہیں یا کہیں سے کچھ خراش وغیرہ لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ریشے پڑ گئے ہیں، تو ریش جگر یعنی دل کا زخم مانیے اس کو. غر کے نمکداں ہونا، کہہ رہا ہے کہ جب جگر میں، دل میں ریشے پڑتے ہیں، زخم پڑتا ہے، تو اس پر جب کوئی نمک چھڑکتا ہے تو وہ میرے لیے اور بھی زیادہ لذت کی بات ہے. کیوں لذت کی بات ہے؟ کیونکہ یہ محبوب کا دیا ہوا زخم ہے، یہ محبوب کا دیا ہوا زخم ہے، اور محبوب کے دیے ہوئے زخم پر جب کوئی نمک چھڑکتا، نمکداں ہونا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف نمک چھڑکنا بلکہ نمک چھڑکنے سے بڑھ کے پورا کا پورا زخم کو ہی نمک بنا دینا. نمکداں ہونا یعنی کہ پورے زخم کو ہی نمک بنا دینا. تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ عشرت پارائے دل، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، زخم تمنا کھانا، یعنی کہ عشرت ہے دل کے ٹکڑے کو اگر تمنا کا زخم مل رہا ہے تو یہ میرے لیے عشرت ہے. اور اس عشرت میں لذت تب محسوس ہوتی ہے، اور یہ لذت اور بھی زیادہ تب بڑھ جاتی ہے جب جو دل کا جو زخم ہے اس زخم پر نمک چھڑکا جاتا ہے، یا پورا کا پورا زخم کو ہی نمک میں گھسا دیا جاتا ہے، یا نمکداں بنا دیا جاتا ہے زخم تو اور بھی زیادہ لذت میری بڑھ جاتی ہے، ایسا شاعر کہہ رہا ہے تو اس شعر میں. ٹھیک ہے دوستو، اب اس شعر کو دیکھیے. اس شعر کو کہہ رہا ہے شاعر کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس
زود پشیماں کا پشیماں ہے ہونا، یہ بڑا ہی مشہور شعر ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا، یہ پوچھ سکتا ہے امتحان میں آپ کے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، اب قتل تو قتل ہی ہے، اور جفا، وفا کا اپوزٹ الٹا ہوتا ہے جفا۔ وفا ہم کسی سے وفا کرتے ہیں اور کسی پر ظلم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی جفا کر رہا ہے یہ۔ تو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، اس نے کس نے؟ محبوب نے۔ محبوب نے میرا قتل کرنے کے بعد اس نے جفا سے توبہ کر لیا، ظلم و ستم سے توبہ کر لیا۔ ہائے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا، پشیماں کہتے ہیں شرمندگی کو، جانتے ہوں گے آپ، اور زود کہتے ہیں کہ جلدی کرنا، زود کرنا یعنی کہ جلدی کرنا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اس میں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، میرا قتل کرنے کے بعد میرا محبوب اتنا جلدی جو ہے جفا سے توبہ کر لیا، اتنا جلدی جفا سے توبہ کر لیا کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کہ وہ بات یہ اتنا سا ہے، لیکن اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے قتل کرنے کے بعد میرا محبوب نے فوراً ہی جفا سے توبہ کر لیا کہ نہیں اب کسی کے اوپر جفا نہیں کرنا، اب کسی کے اوپر کوئی جفا نہیں کرنی، کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، اور ہم نے جفا سے توبہ کر لیا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اتنا جلدی توبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب رقیبوں کا بھی تو نمبر آئے، رقیبوں کے اوپر بھی تو تھوڑا بہت جفا آپ کریے۔ محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اتنا جلدی توبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ محبوب جو رقیب ہے، رقیبوں کے اوپر بھی تو تھوڑا بہت جفا کریے، ان کے اوپر بھی تھوڑا ظلم و ستم ہو۔ آپ نے میرا قتل کر لیا، میرا قتل کر دیا اور جفا سے توبہ کر لیا، اب آپ صرف وفا ہی برسا رہے ہیں۔ تو جو کہ یہ رقیب ہے، تو رقیب جانتے ہوں گے دوستو، رقیب عام طور سے لوگ کہتے ہیں رقیب کا مطلب دشمن ہوتا ہے، رقیب کا مطلب دشمن نہیں ہوتا ہے۔ رقیب کہتے ہیں جب ایک کوئی معشوق ہے، اس کے دو عاشق ہیں، معشوق ایک ہے، عاشق دو ہیں، تو وہ دونوں عاشق کا رشتہ ایک دوسرے سے رقیب کا ہوتا ہے۔ اگر 4 عاشق ہیں، 10 عاشق ہیں، تو وہ سارے کے سارے کا رشتہ ایک دوسرے سے رقیب کا ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو بڑا ہی خوبصورت اور اچھا شعر ہے یہ۔ اب یہ مقطع کا شعر دیکھیے دوستو، مقطع کا شعر ہے کہ حیف اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تو حیف یعنی کہ افسوس، حیف کہتے ہیں افسوس کو، کہ افسوس اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب۔ کون سے کپڑے کی بات ہو رہی ہے؟ اس کپڑے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تو عاشق اپنے گریباں کو کیا کرتے رہتا ہے؟ چاک کرتے رہتا ہے، ہمیشہ پھاڑتے رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کپڑے کی، اس 4 گرہ کپڑے کی، 4 گرہ مطلب تھوڑے سے کپڑے، گرہ پیمانہ ہے جو ہے کپڑے ناپنے کا، اور آج کے زمانے میں تو گز استعمال ہوتا ہے، گز، 2 گز کپڑے، 4 گز کپڑے، اس طرح سے۔ تو حیف اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کے قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تو عاشق اپنے گریباں کو پھاڑتے رہتا ہے اور چاک کرتے رہتا ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کپڑے کی، اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت کتنا خراب ہے کہ جو کہ عاشق کا گریباں ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے اس میں۔ اور تو یہ آپ پورے اشعار کو ذہن میں رکھیے دوستو، کوئی سا بھی شعر آ سکتا ہے تشریح کے لیے، تو تشریح میں یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ورڈ کا مطلب نہیں پتہ اور کیا تشریح ہے یہ نہیں جان رہے ہیں، تو بڑی دقت ہو جائے گی امتحان میں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں۔ اور دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔